بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیمینار کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو پورے عالم میں ایک تبدیلی آ رہی ہے اور مسلمان عورت ایک بڑی اس کی بیداری اور مستعد سی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ تیونس ہو، چاہے وہ ترکی ہو، اور یہاں خود پاکستان میں بھی ایک بھرپور اور متحرک کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف مغربی میڈیا مسلمان عورت کو اس طرح سے پیش کر رہے کہ شاید وہ صرف جلائی جاتی ہے، اس کی مسخ شدہ ایک تصویر پورے عالم کو دکھائی جا رہی ہے۔ اس لیے ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی نے سوچا کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پر اپنی تمام خواتین کو اکٹھا کریں جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی کارکن خواتین بھی تھیں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی علماء خواتین بھی ہمارے پاس آ جائیں، اور آج الحمدللہ پاکستان میں میرے خیال ہے پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں مختلف مکاتب فکر کی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی اور مختلف شعبہات زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں، اور وہ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ سارے عالم میں جو مسلمان عورت کا ایک مسخ شدہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک خوبصورت جو ایک منظر ہے جو کہ مسلمان عورت اپنے کردار سے ادا کرتی ہوئی نظروں کے سامنے لا رہی ہے، ہم بھی اس کا ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش تھی تبدیلی کی لہر اور مسلمان عورت، ہم نے ایک سیمینار رکھا اور الحمدللہ ہمارے پاس جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، عابدہ حسین، ذکیہ شاہ نواز، مہناز رفیع اور بہت بڑے بڑے نام الحمدللہ ہماری مسلم لیگ نون کی بہنیں، غزالہ، آمنہ مجتبیٰ، صبا صادق، پورے تحریک انصاف سے ہماری بہنیں آئیں، مسلم لیگ کاف سے آئیں، چودھری شجاعت صاحب کے گھر والے تشریف لائے، اور مختلف وہ لوگ جو کہ میرے خیال ہے کسی نے ہمارے پاس تحریک اسلامی کے پلیٹ فارم پر کچھ لوگ تو بالکل پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے، تو میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں اور ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری جماعت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور سب سے زیادہ میں اپنی قیادت کی شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر رخسانہ جبین صاحبہ ہمارے لیے دور دراز کا سفر کیا، عائشہ باجی آئیں، محترمہ عطیہ نثار صاحبہ ہماری سندھ ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی نگران، وہ کراچی سے تشریف لائیں، انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہماری اس پروگرام کو عزت بخشی اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنی جو آواز ہے اور اپنے جو خیالات ہیں مختلف مکاتب فکر کے وہ ہم یہاں پر پیش کریں۔ ہمارے اس پروگرام کا ایک اور اہم جو اس کا پروگرام تھا وہ تھا محترمہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ کا، جو انہوں نے UN کا دورہ کیا اور انہوں نے UN کے اسپیشل سیشن میں شرکت کی، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا ان کا ویڈیو ریکارڈڈ پیغام ہم نے یہاں پر دکھایا کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر مسلمان عورت کی نمائندگی کی اور کس طرح سے عالم اسلام کی ایک عورت کے لیے ایک ایجنڈا بنایا جا رہا ہے، اور جس کے اوپر ہمیں خود بھی اس کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے کہ پورے عالم میں جو عورت کے اوپر پروگرامز کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو مختلف کردار طے کیے جا رہے ہیں، ہم بھی اپنے لیے اس کردار کو طے کریں، تحریک اسلامی بھی اس ضرورت کو محسوس کرے، اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، وہ ہمیں مشورے بھی دیں، وہ ہمیں تجاویز بھی دیں، تاکہ ہم مل جل کر متحد ہو کر اس تبدیلی کی ان لہروں کو اپنے حق میں بھی استعمال کر سکیں، اور جو پاکستان کی عورت کا ایک مسخ شدہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم ایک بھرپور کردار ادا کرتا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ
ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم
وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اے اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین کرام، تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں جامعۃ المحسنات کی طالبہ کو دعوت دیتی ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سعدیہ منصور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ محترم خواتین، ویمن اینڈ فیملی کمیشن حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین اور یوم پاکستان کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کے سامنے اس تقریب کے افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ کو۔ ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی صدر، سابق پارلیمنٹیرین اور انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین MU کے ایشین ریجن کی پریزیڈنٹ ہیں۔
ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہت ہی گرامی قدر مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے کارڈ کی لسٹ پر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے سیٹوں پر نیچے بیٹھ گئے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے، میں کچھ نام لے لوں گی لیکن کچھ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون کون آیا ہے، تو میں اپنے کارڈ کے اوپر موجود جتنے نام ہیں، مجھے آمنہ مجتبیٰ بہن بھی نظر آئی ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے گھر سے بھی ان کی بھتیجی آئی ہیں سعدیہ، ان کو بھی میں دعوت دیتی ہوں۔ ہماری قیمہ ڈاکٹر رخسانہ جبین صاحبہ بھی پہنچ چکی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ آ کے اپنی کرسی صدارت سنبھالیں۔ ہماری بہت ہی پیاری عائشہ باجی ہمارے لیے کراچی سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ بھی اوپر آ جائیں۔ آمنہ مجتبیٰ بہن کو بھی میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آ جائیں۔ اور جو بھی مہمان، مجھے رینو بھی نظر آ رہی ہیں، میری بہت ہی پیاری بہن روبینہ شاہین وٹو کی طرف سے، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش ہے۔ تو عافیہ باجی اور حمیرہ طارق ہماری نائب قیمات ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں ویمن ونگ کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اوپر آ جائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کا آغاز کر سکیں۔ یہ سب مہمان اپنی نشستیں سنبھال لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی گزارشات کا آغاز بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہماری سابقہ قیمہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، وہ اپنی علالت کی وجہ سے اسلام آباد سے نہیں آ سکیں، مگر انہوں نے اپنا ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں، اور ان سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا وہ ابھی حال ہی میں آئی ہیں، UN کا اسپیشل سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا ہے۔ جیسے ابھی سائمہ بہن نے میرے تعارف میں بھی یہ بات کرائی کہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہے، مسلمان عورتوں کی سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے جس کو UN میں بھی رجسٹریشن حاصل ہے۔ ہماری سابقہ قیمہ سینیٹر ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ اس کی پریزیڈنٹ ہیں اس وقت کونسل آف ٹرسٹیز کی، وہ اس کے تحت، اور جماعت اسلامی کی امور خارجہ کی وہ سربراہ بھی ہیں۔ ہمارے ان دونوں کے جوائنٹ وینچر سے انہوں نے UN کا اسپیشل سیشن اٹینڈ کیا، اور اس میں وہ ساری کارروائی جو ابھی ہوئی اس کی چھوٹی سی رپورٹ ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں، آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ میں اس کے بعد آپ کو اس کانفرنس کی غرض و غایت 1-2-4 منٹ میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بہت محترمہ عابدہ آپا کی کہ وہ ان کی کل پرسوں بیٹے کی شادی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی بڑی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور محترمہ عابدہ حسین کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہمارے ملک کی سیاست کا ایک بہت ہی مشہور و معروف نام، اور جنہوں نے اپنی روایات اور اپنی اقدار کو نبھاتے ہوئے اس ملک کی سیاست میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ اور میں الہدا کی اسلام آباد برانچ کی ایک نمائندہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں، اور ہمارے ویمن اینڈ فیملی کمیشن کی سندھ برانچ کی صدر محترمہ عطیہ نثار ہمارے لیے خصوصی طور پر کراچی سے تشریف لائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ وہ آ کے اپنی سیٹ سنبھال لیں۔ میں تھوڑا سا 2 منٹ میں اس کانفرنس کی غرض و غایت ضرور بتا دیتی ہوں کہ ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی کا ایک اس طرح کا پالیسی ساز ادارہ ہے جو کہ آج سے 10-12 سال پہلے محترمہ عائشہ منور جو ہماری اس وقت کی قیمہ تھیں، انہوں نے اس کو اس لیے بنایا کہ جو اسلام دشمن ایجنڈا یا جو گلوبل ایجنڈا عورت کے لیے بن رہا ہے، اس کے لیے اسلامی جو فکر ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ایجنڈا کیا ہو، یا اس میں جو مشترکات ہیں عورت کی بہتری کے لیے اس میں ہم کس طرح سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ساری نکات تو اختلافی نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ساری دنیا مل کر عورت کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے،
تو یہ اس کے لیے بنایا گیا یہ کمیشن. لیکن آج جو ہم نے یہ کانفرنس اس کا آغاز اس لیے کیا ہے تبدیلی کی لہریں اور مسلمان عورت, کہ آپ نے دیکھا ہوگا عرب اسپرنگ میں بھی, ترکی میں بھی, ہر جگہ پر مسلمان عورت کا ایک بڑا ڈائنامک اور بڑا ڈومیننٹ سا رول ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگرچہ اسلام دشمن میڈیا اس کو دکھا رہا ہے کہ وہ بڑی مجبور ہے, بڑی محروم ہے, سارا دن تیزاب سے جلائی جاتی ہے, سارا دن اس کا ایک مسخ شدہ چہرہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, مگر دوسری طرف حقائق کچھ اور ہیں کہ عرب اسپرنگ میں عورت سب سے زیادہ نمودار ہو رہی ہے. وہ عرب عورت جس کو بڑے ہی مظلوم پیش کرتے تھے, لیکن تیونس میں 47 میں 42 نشستیں النہضہ جو کہ وہاں کی اسلامک موومنٹ ہے انہوں نے حاصل کی. اور پھر یہ دوسری یعنی خوش آئند بات یہ ہے کہ اسلامک موومنٹس نے ہر جگہ پر, ہر ملک میں تمام طبقات کو, ایون کہ سیکولر طبقات کو بھی اس کی عورت کو آن بورڈ لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے سب اکٹھے ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ اپنی اس پوری جماعت اسلامی کا ہمارا تھیم بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری جو خواتین ہیں, میں نے اپنے نظم سے بات کی اور الحمدللہ ہماری ڈاکٹر رخسانہ جبین ہمارے لیے کھاریاں سے تشریف لائی ہیں, انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا اور اپنے کہ ہم بھی ایک کانفرنس کریں جس میں ہم تمام مکاتب فکر کو اور تمام ان لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں یا ہم ان کے مخالف ہیں, ہم کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے, اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کر, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, ہم سب اپنی پاکستان کی عورت کی امیج کے لیے کہ جس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ سارا دن صرف تیزاب سے جلائی جاتی ہے, آنر کلنگ میں ماری جاتی ہے یا حدود آرڈیننس میں بند ہوتی ہے, اس کے برعکس ہم ایک ایسا چہرہ دنیا کو روشناس کرائیں کہ وہ ہر جگہ پر الحمدللہ اپنا ایک بھرپور کردار بھی ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ہم اس کے لیے اکٹھے بھی ہیں اور سب اس کے لیے مل جل کر کام بھی کر سکتے ہیں. تو میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں اپنی ان تمام بہنوں کی کہ جن کو ہم نے بلایا اور وہ سب آئیں, اور سب سے زیادہ اپنے جماعت اسلامی کے جو لاہور کی کارکنان ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری محفل سجی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. تو میں عائشہ بھائی جی کو بلاتی ہوں کہ وہ آ کے اپنی اس بات کا آغاز کریں کہ محترمہ عائشہ منور ہماری سابقہ قیمہ بھی ہیں, اور ہمیں یہاں تک پہنچانے میں اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کو پوری دنیا میں روشناس کرانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سابقہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور ہماری پولیٹیکل سیل کی سربراہ بھی ہیں, اور اس ساری اس کا صحیح و جہد کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مالی جب اپنے گلستان کو آباد ہوتا دیکھتے تو شاید عائشہ باجی کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہوگا. ان کا بنایا ہوا ایک ننھا سا پودا الحمدللہ آج برگبار لا رہے, اللہ تعالی ہمیں اس میں اور بھی زیادہ ان کا صدقہ جاریہ بنائے. محترمہ عائشہ منور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. میرے لیے بہت محترم راحیل قاضی صاحبہ, جنہوں نے ضرورت کا تعین بھی کیا اور ضرورت کا تسلسل بھی برقرار رکھا, اور میرے لیے بہت محترم رخسانہ جبین صاحبہ, جنہوں نے تنظیمی سیٹ اپ کو اس طرح سے بحال اور آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ اہداف کا تعین اور معاشرے کی ضرورت اور خصوصاً خواتین کی ضرورت اور ضرورتوں کے اعتبار سے کیا اور کیسے ہونا چاہیے. اور سلام ان ساری میری بہنوں کو جو اس پروگرام میں آئے, خصوصاً میری عابدہ حسین بہن جن کے ہاں شادی تھی, جیسا بھی تذکرہ آپ راحیل بہن نے کیا. عزیز بہنوں, جو آپ کا عنوان ہے وہ ہے تبدیلی کی لہریں اور مسلمان عورت, اور انشاءاللہ پروگرام میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور کرنے کے کچھ کام سامنے آئیں گے. مجھے انٹرنیشنلی جو مسلم ممالک کے حالات اور ضرورتیں سامنے آ رہی ہیں
اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزوں کو ضرور ہی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس فکر بھی ہے اور نظام بھی ہے الحمدللہ، اور اگر اس حوالے سے قرآن مجید کو دیکھا جائے اور عورت کی جس ناقدری کا تصور دیا جاتا ہے یا اس کی قیمت کم لگائی جاتی ہے یا اس کو ایک ذیلی حصہ معاشرے کا سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے میں قرآن مجید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سورہ مومن کی ایک آیت ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، یعنی یہ کہ عمل جس کا بھی ہو اور وہ صالح ہو، من ذکر و انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو وہ جنت میں داخل بھی ہوگا اور اسے بے حساب رزق بھی دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ کہ بالکل اللہ کی کتاب نے اور ہمارے دین نے ایکول مقام دیا ہے ہمیں اس آخرت کے اعتبار سے بھی کہ جو انشاءاللہ اگر صالحین کے لیے مومنین کے لیے آئی اپنا کام کرتے ہوئے تو انشاءاللہ بہترین اور استقبالی شکل میں ہوگی۔ قرآن مجید ایک جگہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اللہ نے قبول کر لیا، رب نے قبول کر دیا، اور انی لا اضیع، میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ من ذکر او انثیٰ، وہ عورت ہو یا مرد، تم سب تو ایک دوسرے کی جنسی سے ہو۔ تو فکری اعتبار سے عورت کا جو مقام اور عورت کی جو شناخت اور حیثیت ہے وہ بڑی واضح ہے۔ سب سے پہلا کام شاید ہم مسلمان عورتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایقان میں اضافہ کریں، ہم اپنے یقین میں اضافہ کریں، ہم اپنے عقیدے پر اپنی گرفت بنائیں اور اس کی معلومات حاصل کریں۔ اور میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے فکر میں بلکہ عملی لحاظ سے بھی ہم بہت خود کفیل ہیں، اور ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے جو تمام سوسائٹیز کے معاشرے کے مسائل کا حل دیتا ہے، اور وہ سسٹم کے تحت دیتا ہے، وہ پرسنل نہیں ہے۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی صورت میں رکھتی ہوں کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے کیا لکھ دیا ان کے لیے، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، اور اس کے بعد وَالْجُرُوحِ قِصَاص، سارے زخموں کا بدلہ۔ اب قرآن مجید ہمیں سسٹم کے اعتبار سے کہیں یہ تخصیص نہیں کرتا ہے کہ یہ قانون عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی نظام کا حصہ ہے۔ اور اگر مسلم معاشروں کے اندر جو سیٹ اپ لے کر چلنے والے لوگ ہیں، پارلیمنٹس ہیں، سیاسی ادارے ہیں، ان کے سمجھدار عناصر ہیں، وہ اگر ان قوانین کو لے کر چلیں تو اس لحاظ سے یعنی اب ہم تیزاب کے کتنے سارے ہر دن ایک خبر ٹیلی ویژن پر اس ظلم کی ہمیں دکھائی جاتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ اس طرح کا عمل کر لیتے ہیں۔ اگر مسلم معاشروں کے اندر نمونے کے طور پر ہی صحیح قرآن مجید کے یہ قوانین جو بلا تخصیص ہیں، یہ مرد اور عورت کا یہاں کوئی فرق نہیں ہے، اور عورت بھی ان کو غالب ان کو لانے کے لیے اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ مرد ہے، اور یہ مرد کی دیوی کوئی عطا نہیں ہے کہ اس ذریعے سے ملے۔ تو اگر یہ قوانین مسلم معاشروں کے اندر آ جائیں تو پھر ہمیں شاید کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو ظلم معاشرے کے اندر کرے اس کی سزا پوری طرح سے موجود ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ تو ہمارا قانون اتنا مکمل ہے، ہمارا نظام اتنا خود کفیل ہے، اور یہ کسی مرد کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو اجتماعی نظام کو ہمیں کنورٹ کرنا ہوگا اور اس سمت میں لانا ہوگا۔
اس کے بعد عمل کی دنیا کی تھوڑی سی بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ عورت کا جہاں تک اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، ابھی آپ رپورٹ بھی سن رہی تھیں جس میں ابھی تمنس کی بات بھی ہو رہی تھی، عورت کا اسٹیٹس تو اسی دن طے کر دیا گیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا مشورہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ اس مقام پر ہیں کہ آپ پہلی رہنما ہیں، یہاں کوئی مرد کا تذکرہ نہیں ہے، اور آپ نے وہ رہنمائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہمارے لیے عمل کی دنیا میں وہ جو ایک اضطراب ہے کہ عورت کو کم حیثیت دی جاتی ہے، اگر ہم کلیم کریں اپنی حیثیت کو اپنے دین کے اعتبار سے تو ہمارے لیے یہاں پورا اسٹیٹس موجود ہے اور ہمیں کسی رہنمائی کی کہیں سے کسی بھی طرح ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں جو بڑے بڑے کاموں کے ساتھ گھر کے کام، جوتا ٹانک لینا، چیزیں ٹھیک کر لینا، گھر کی عورتوں کا ساتھ دینا، یہ بھی ہمارے پاس واضح طور پر تعلیم موجود ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں میں اور کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں ہم اصلاح کا پہلو اور قانون کا پہلو اور قانون کے نفاذ کا پہلو اور مزاحم قوت ایک طرح سے مرد ہی کو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارا معاشرے کا سیٹ اپ بھی کچھ اس طرح کا ہے جس میں ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں، مسائل ہیں، لیکن یہ کہ میں کبھی سوچتی ہوں کہ جس عورت پر تیزاب ڈالا گیا اور اس کے شوہر نے ڈالا، اس کی ماں کہاں تھی؟ اور وہ نظام تربیت جو اس ماں کو عند اللہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور نگہبان ہے اپنے چرواہے کا اور اس سے باز پرس ہوگی، تو عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ تو پھر وہ تیزاب ڈالنے والا بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے نا، وہ ماں کی تربیت وہ کیسی تھی، اور یہ سبجیکٹ اور یہ عنوان کیوں نہیں ہے؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہیں زیر بحث بھی نہیں آتا اور کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ جتنے لٹیرے معاشرے کے اندر ہیں، جتنے موبائل چھیننے والے ہیں، جتنے حادثاتی طور پر عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، وہ کسی ماں کی تو پیداوار ہے نا، کسی ماں نے تو ان کو جنم دیا ہے نا۔ تو پھر اصلاح احوال کے لیے ہمیں اس ماں کو بھی فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ معاشرے کے تمام مسائل کو مرد پر اور جاگیردار پر ڈال کر چھوڑ دینا، ہمیں بھی تو اس عورت کی تربیت کرنی ہے، ہمیں بھی تو اس کو وہ بات بتانی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اتنے بڑے بڑے حادثوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی پر فرد جرم عائد کریں مرد پر، تو وہاں آپ کو اس کی ماں کو بھی تلاش کرنا ہوگا کہ اس کی تربیت کیسی تھی۔ اور آخری بات یہ کہ عورت کو اصلاح کے لیے اور اسٹیٹس کے حوالے سے جس طرح سے ہمارے نظام میں ایک بحث بھی ہے اور بہرحال مسائل بھی ہیں، تو اس حوالے سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو یہ اسٹیٹس دلانے کے لیے مزید اس کے کام میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ ماں بھی ایک عورت ہی ہے، اور اس کے بعد جتنا آپ میڈیا کو دیکھیے، اگر اس کی بچے کی صحت کا خیال کرنا ہے تو وہ بھی عورت ہی کرے گی، اگر ڈینگی سے بچاؤ ہے تو وہ بھی گھر میں عورت ہی کام کرے گی، اگر بچے کا دانت کو صاف کرنا ہے تو وہ بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ عورت ہی نے کرنا ہے، اور صنعت کی اور پیداوار کی بھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو بھائی وہ کتنا کرے گی، وہ کیسے کرے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے معاش کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی ہے، اور یہ سبجیکٹ کہیں زیر بحث نہیں ہے ہمارے درمیان۔ میں توقع کروں گی کہ فکر کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، عورت کے کردار کے اعتبار سے اور اس کے مسائل کے اعتبار سے کچھ نتیجہ انشاءاللہ اس پروگرام کا ضرور نکلے گا، اور اجتماعی طور پر ہم انشاءاللہ اس فنکشن کی طرف جائیں گے جس میں عورت کے مسائل بھی حل ہوں، مرد کے مسائل بھی حل ہوں، اور ہمارے یقین اور ہماری آخرت محفوظ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت شکریہ۔ سابق قیمہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی، سابق پارلیمنٹیرین اور پریزیڈنٹ سیاسی سیل حلقہ خواتین جماعت اسلامی محترمہ عائشہ منور صاحبہ کے خیالات سے ہم مستفید ہوئے۔ محترمہ بیگم قاضی حسین احمد صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔